السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے کچھ الفاظ مشکل جو ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ پرسنل میں قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ اگر آپ کمنٹ میں ہمیں کوئی قرآن پاک کا لفظ پوچھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو ہم وہ بھی اگلے ہی دن یا اسی دن شام کے وقت میں آپ کو یہ لفظ سکھا دیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کوکب، تنوین کے بعد دال حروف اخفا سے ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ زمانی کرتے ہوئے اخفا کرنا ہے۔ کوکب درج، دال را پیش در، را یا زیر ریج، درج، یا دو پیش یویں، درج یویں، یا واو پیش یو۔ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ درج یویں یو، قاف زبر قا، درج یویں یو قا۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم نے ادغام مع غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور یہاں پر اخفا کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آئیے اب یہاں سے یہاں تک ہم پڑھتے ہیں، پھر آگے مشکل الفاظ سیکھیں گے۔ کوکب درج یو، قاف زبر قا، دال پیش دو، قادو۔ یہ لفظ مشکل نہیں ہے اس لیے ہم اسے آگے مزید پڑھتے ہیں۔ کوکب درج یو قادو۔ اب آگے سمجھیے، نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد جو آنے والا حرف ہے وہ کون سا ہے اس پر ہم فوکس کریں گے، تو پھر اس کے بعد غور کریں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ بنتا ہے۔ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کرتے ہوئے ہم نے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے۔ میم، نون، زیر، من، شین زبر شا۔ جیسے ہم نے شین زبر شا ساتھ ملانا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کی آواز دیں گے، یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ من شا، جیم زبر جا، من شاجا، را زبر را، من شجر، تا میم دو زیر، تم، یعنی یہاں پر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد جو حرف ہے یہ میم، یہ حروف یرملون میں سے ہے۔ انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے آپ کو ہم کل یہ سکھا دیں گے کہ اخفا کیا ہوتا ہے، اقلاب کیا ہے، ادغام کیا ہے اور اظہار کیا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ عزوجل آپ کو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے بہت ہی آسان طریقے سے سمجھائیں گے۔ من شجرۃ، من شجرۃ، آگے پڑھتے ہیں۔ شجرۃ مبارکۃ، تنوین کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے۔ شجرۃ مبارکۃ زیتون، تا واو پیش تو میں ہم نے تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر واو ساکن کے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ زیتونۃ شرقیۃ، شرقیۃ، تا واو دو زیر تیوں کی آواز دیں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جب بھی آتے ہیں تو وہ مشدد پڑھے جاتے ہیں اور ان میں ادغام مع غنہ ہوتا ہے یا ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، تو یہ واو میں ادغام مع غنہ ہوگا۔ انشاءاللہ عزوجل یہ بھی آپ کو سکھائیں گے کہ ادغام مع غنہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور ادغام بلا غنہ کیا ہوتا ہے۔ شرقیۃ ولا، آگے پڑھتے ہیں۔ غربیۃ، اب یہاں پر دیکھیے
تا یا دو زیر تین کی آواز دیں گے. جیسا حرف ہوگا ویسے ہی آواز دے کر پڑھا جائے گا. یہاں پر یا دو پیش یویں کی آواز آ رہی ہے. یہاں پر تا یا دو زیر تین کی آواز آ رہی ہے. یہاں پر تا میم دو زیر تین کی آواز آ رہی. تو جو جیسا حرف ہوگا ویسے ہی ہم آواز دے کر پڑھیں گے. اب آئیے یہاں پر ہم نے یہ جو الفاظ سیکھی ہیں ان کو مکمل یہاں سے یہاں تک پڑھتے ہیں تاکہ ہماری مشق مزید بہتر ہو جائے. اس کے بعد اسی صورت کا ایک اور لفظ آپ کو سکھانا ہے. انشاءاللہ عزوجل امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اگر آپ قرآن پاک پرسنل میں پڑھنا چاہیں تو ہماری اکیڈمی آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آئیے اس کو مکمل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد. تو یہاں پر ہم نے یہ سارا ملا کر پڑھنے کی کوشش کی ہے. آپ کے لیے ہم نے آسانی کے لیے درمیان میں لفظ کہیں کہیں چھوڑ کر پڑھا ہے، یعنی رک کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو الفاظوں کی صحیح سمجھ لگے. آئیے دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں. اس لفظ پر غور کیجئے کہ یہ مشدد ہے اور یہاں پر پیچھے آیت کا بھی نشان نہیں ہے، تو اسے ہم پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پچھلا حرف کیا ہے اور اسے اس لام کے ساتھ ملا کر ہجے کر کے آپ کو سکھاتے ہیں اور پھر رواں بھی پڑھا دیں گے. یہاں پر غور کیجئے، یہ را جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر غور کریں، اس را کو ہم نے دو زیر کے ساتھ آگے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے. آئیے پہلے اسے پڑھتے ہیں پھر اس لفظ کی طرف چلتے ہیں. بحرل، را کو ہم نے آگے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو یہ لفظ بن جائے گا را لام دو زیر رل. اگرچہ تنوین کے بعد یہاں پر حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا. یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. تو یہ ہم پڑھیں گے بحرل لام جیم پیش لج، بحرل لج جیم یا زیر جی. یا کو ہم نے جب مشدد ہو تو تھوڑا سختی سے پڑھنا ہوتا ہے. لجی یا دو زیر کی آواز دیں گے. بحر اللجی یغشاہ. یہ لفظ سمپل تھا اس لیے میں نے اس کے ہجے بھی نہیں کیے. آئیے اب پورا لفظ ملا کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. بحر اللجی یغشاہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لفظ پڑھنا آ گیا ہوگا. مزید قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگے تو آپ ضرور کمنٹ میں پوچھا کریں. انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو قرآن پاک اچھے انداز میں آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پارہ 15 سورہ کہف کا چھٹا رکوع تلاوت کریں گے. ہمارے 5 رکوع مکمل ہو چکے تھے یہاں پر اور آج ہم نے چھٹا رکوع کی تلاوت کرنی ہے. جو لفظ مشکل آئیں گے انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. قواعد بھی سمجھائیں گے، آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں گے انشاءاللہ عزوجل. آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ لام لام زبر لل مثل الحیات الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط. تا اور طا کی آواز میں ہم نے فرق واضح کرنا ہوتا ہے. فاختلط تا نہیں پڑھیں گے، فاختلط طا کی آواز دیں گے. یہاں به نبات الارض فأصبح ہشیما تذروہ. اس ہا کو اس را کے ساتھ ملائیں گے. یہ الف اور لام دونوں
سائلنٹ ہو جائیں گے. الریاح. کھڑی زبر کے بعد جب بھی سکون عارضی ہو، سکون عارضی کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ہا کے اوپر پیش ہے، ہم نے وقف میں اس پیش کو جزم سے بدل دینا ہے، تو یہ بن جائے گا ریاح. یہاں پر یہ مد عارض کا قاعدہ بن جائے گا، یعنی یہاں پر سمپل کھڑی زبر ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ مد کی شکل اختیار کر جائے گا، تو یہ مد عارض ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. دو زبر کی تنوین کو ہم وقف میں ایک زبر یعنی الف مدہ سے بدل دیتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. المال والبنون. تا لام پیش تل پڑھیں گے اور یہ الف سائلنٹ رہے گا. زینت الحیاء. اب اس تا کو اگلے حرف کے ساتھ ہمیں ملانا ہے. کیسے پڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں. زینت الحیات الدنیا. یہاں پر غور کیجئے، یہ واو جو ہے یہ خالی ہے، یہاں پر اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اور یہ یا کھڑی زبر یا پڑھیں گے. حیا، تا کو دال سے ملا دیا. الدنیا والباقیات. تا صاد پیش تس کی آواز دیں گے، یہ الف اور لام دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے. صالحات خیر عند ربک ثوابا. باو دو زبر باؤں کی آواز دیں گے. ثوابا وخیر عملا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَيَوْمَ وَتَرَى الْأَرْضَ وَتَرَى. یہاں پر غور کیجئے، یہ یا اور الف ان دونوں کو ہم نے نہیں پڑھا، بلکہ اس را کو ڈائریکٹ ہم نے اس لام کے ساتھ ملایا ہے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ. یہ الف ہے، لیکن الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ کی آواز دیتا ہے. ارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر. دال رازر در. نغادر منهم احدا. دو زبر کی تنوین کو ہم نے وقف میں الف مدہ سے بدل دیا. وعرضوا. ضاد واو پیش دو، یہ الف سائلنٹ رہے گا. علا، لام کھڑی زبر لا کی آواز دیں گے. علا، یا نہیں پڑھا جائے گا. ربک صفا. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدلتے جا رہے ہیں ہم. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس تنوین کی جو آواز ہوگی تا دوزے تن کی، نون کو ہم میم سے بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا تا میم دوزے تن. اس کا آواز دے گا یہ. لیکن جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے، ویسے تا دوزے تن کی آواز ہوتی ہے. مرات بل زعمتم الن. اب یہاں پر غور کیجئے، جب بھی جزم والا کوئی حرف ہو اور اس کے بعد شد والا حرف آ جائے تو جزم والے کو ہم چھوڑ کر شد والے کو پڑھتے ہیں، تو یہ آواز بن جاتی ہے الن نجعل لکم. اب یہاں پہ دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ہم نے ادغام شفوی کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے، لیکن یہ غنہ کی آواز غنہ آنی والی ہوگی. لَكُمْ مَوْعِدًا. میم واؤ زبر مو، یہاں پر واؤ لین کا قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے لمبا نہیں کریں گے اسے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا. میم
مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اس کے لیے کسی حرف کا کسی اور قاعدے کا آنا ضروری نہیں ہوتا۔ میم مشدد اور نون مشدد ہمیشہ خود سے غنہ رکھتے ہیں۔ مما فیہ، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے اسے لمبا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر دونوں میں واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، انہیں بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فیہ وَيَقُولُونَ یا وی، یہ واو یا زبر وی، یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ یا لین ہوگا، اسے لمبا نہیں کریں گے۔ یا کھڑی زبر یا کو ہم لمبا کر رہے ہیں، کھڑی حرکات کو لمبا کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ یا ویلتنا، یا ویلتنا مالی ہاذل، زال کو اس لام سے ملا دیں گے، ویسے زال الف زبر زا لمبا پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک نہیں دو الف آ گئے، ایک الف ہو یا دو الف ہو لیکن درمیان میں یہ سائلنٹ ہو جائیں گے اس صورت میں کہ یہ زال آگے کسی ساکن یا مشدد حرف کے ساتھ مل رہا ہو، جیسا کہ یہاں پر ساکن حرف کے ساتھ یہ زبر مل رہی ہے تو یہ لمبا نہیں پڑھا جائے گا۔ زال لام زبر زل، یہ لمبا کریں گے۔ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، تا واو دو زبر تاؤں کی آواز دیں گے، صغيرة ولا كبيرة إلا، یہ مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کون سی مد ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں۔ حروف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ الگ کلمہ ہے یہاں پر، اور یہ آگے دوسرا کلمہ ہے۔ إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ مد منفصل ہوگی، جب بھی حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوتی ہے، اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو پھر وہ مد متصل ہوتی ہے، اور اس کا سٹائل بھی کچھ چینج ہوتا ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں، یاد رہے ہم 15 پارے کی سورہ کہف اور اس کا ہم چھٹا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دال کی آواز نہیں، حادی نہیں کریں گے، دی، حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ، يَظْلِمُ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، دال دو زبر دن کی تنوین کو ہم نے الف مدہ سے بدل دیا، اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدل کر لمبا کر کے پڑھا ہے۔ ہمارا چھٹا رکوع مکمل ہوا، انشاءاللہ عزوجل کل آپ کے ساتھ 7واں رکوع لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ اگر آپ ہماری اکیڈمی کے ذریعے پرسنل ٹائم لے کر پڑھنا چاہیں تو ہمارا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔